Welcome to Chulbul TV. ایک جنگل میں دو دوست رہتے تھے، چلبل اور ٹلبل۔ چلبل بہت امیر تھا جبکہ ٹلبل بہت غریب تھا۔ ٹلبل چلبل سے بہت حسد کرتا تھا۔ چلبل: میرے پاس تو ایک بہت بڑا باغ ہے جس میں بہت سارے فروٹ ہیں، مجھ کو تو کھانے کی کوئی فکر نہیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم تو غریب ہیں، ہم کو تو کھانا ڈھونڈنا پڑتا ہے، خود ہی جانا پڑتا ہے۔ تم یہاں آ جایا کرو اور جی بھر کے کھا لیا کرو۔ ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے تو میرا پیٹ بھر جایا کرے گا اور زیادہ دور بھی نہیں جانا پڑے گا۔ پھر ٹلبل ہر روز وہاں آتا اور پیٹ بھر کے کھاتا۔ بہت دنوں تک یوں ہی چلتا رہا۔ ارے ٹلبل، کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ اب تو کوئی مسئلہ نہیں تم کو؟ نہیں، ارے اب کیا مسئلہ ہوگا، بغیر محنت کیے پیٹ بھر کے کھانا کو مل جاتا ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ چلو، میں شکر کرتا ہوں کہ کسی کے کام تو آیا۔ چلبل بہت خوش تھا کہ اس کی وجہ سے ٹلبل ہے۔ کچھ دنوں بعد جنگل کے اور پرندے بھی اس کے پاس آئے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کیا بات ہے، سب خیریت ہے؟ تو آپ سب میرے پاس آئے ہیں؟ ایک بلبل بولا۔ بتائیں، جنگل میں فروٹ بہت کم ہو گیا ہے، ہم سب کا گزارا نہیں ہوتا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم سب آپ کے باغ سے کھا سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے ٹلبل پر مہربانی کی ہے ویسے ہم پر بھی کی جائے۔ چلبل بولا۔ جی بلبل، آپ لوگ میرے باغ سے کھا سکتے ہیں، جب تک جنگل میں دوبارہ اناج نہ ہو جائے آپ سب بے فکر ہو کر یہاں سے کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوے کو جب پتا چلا کہ جنگل کے باقی پرندے بھی باغ میں آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس نے سوچا، اگر یہ سب آتے رہے تو باغ تو خالی ہو جائے گا، پھر میں کہاں سے کھانا کھایا کروں گا، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ کوا پھر باغ میں گیا اور فروٹ چوری کر کے اپنے گھر لے آیا۔ میں اسی طرح فروٹ اپنے گھر میں جمع کرتا رہوں گا، اگر باغ خالی ہو بھی گیا تو مجھے پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر آہستہ آہستہ باغ خالی ہونے لگا۔ جب چلبل کو پتا چلا کہ اس نے باقی پرندوں سے پوچھا، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ہم سب تو خود اس بات سے پریشان ہیں، باغ اتنی جلدی کیسے خالی ہو رہا ہے، ہم کو لگتا ہے کہ کوئی فروٹ چوری کر رہا ہے۔ چلبل نے پھر سب پر نظر رکھنا شروع کر دی تو اس نے دیکھا کہ اس کا اپنا دوست ٹلبل ہی باغ سے فروٹ چوری کر رہا ہے۔ ایک دن چلبل نے ٹلبل کو پھل لے جاتے دیکھ لیا اور کہا، میرے دوست، یہ سب کچھ تمہارا ہی تو تھا، میں نے تم کو تو سب کچھ دے دیا تھا، تو پھر چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹلبل خاموش کھڑا ساری باتیں سن رہا تھا، وہ بہت شرمندہ تھا۔ پھر اس نے چلبل سے کہا، مجھے معاف کر دو میرے دوست، تم نے مجھ پر یقین کیا تھا مگر میں نے بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔